بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ شمائل ترمذی میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسن کیسا تھا اس کی منظر کشی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اذ حیان، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک 14ویں رات میں، ایک روشنی اور چمکدار روشن رات تھی، میں نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ وعلیہ حلۃ حمراء، اور آپ کے بدن اطہر پر سرخ جوڑا تھا، سرخ لباس آپ زیب تن فرما تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اندھیری رات تھی، کچھ روشنی بھی چاند کی وجہ سے بڑی دلچسپ لگ رہی تھی۔ فجعلت انظر الیہ والی القمر، میں کچھ دیر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا اور کچھ دیر آسمان کے چاند کو دیکھ رہا تھا، اور میں دونوں میں کمپیئر کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن کو اور آسمان کے چاند کے حسن کو۔ بالآخر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، آخر میں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ میرے نزدیک آسمان کے چاند کے مقابلے میں مدینے کا چاند یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین و جمیل۔ حضرات صحابہ اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن کو بیان کرنے میں 0% بھی مبالغہ نہیں کرتے تھے۔ حقیقت پر مبنی وہ حسن کی تعبیرات ہوتی تھی، اور سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ کس درجے اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسن عروج پر تھا۔ ایک صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرے مبارک تلوار کی طرح روشن اور چمکدار تھا؟ تو انہوں نے فوراً بات کاٹ دی اور فوراً فرمایا کہ لا بل مثل القمر، نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک چاند کی طرح تھا۔ انہوں نے تلوار کی تشبیہ کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ تلوار سے تشبیہ دینے میں تلوار سے ایک ظالمیت کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے، اور چاند سے محبوبیت کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے، اور تلوار میں صرف چمک ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، لیکن نورانیت نہیں ہوتی، اور چاند کے اندر نورانیت بھی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کے حسن کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور چاند سے تشبیہ دی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسن جو تھا اس کا مقابلہ ایک چاند تو کیا 1000 چاند بھی نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن کو بیان کرنے کے لیے کچھ تشبیہ دیتے تاکہ سامنے والے کو آپ کا حسن کچھ سمجھ میں آ جائے۔ انتہائی درجے اللہ کے نبی علیہ السلام حسین و جمیل تھے۔ کأنما صیغ من فضة، گویا کہ آپ کے جسم اطہر کو چاندی سے ڈھالا گیا ہو۔ واسع الجبین، آپ کی پیشانی کشادہ تھی۔ ادعج العینین، آپ کی آنکھیں جھیل جیسی تھی، یعنی آنکھوں میں سفیدی انتہائی درجے سفید اور سیاہی انتہائی درجے سیاہ، جو انتہائی درجے حسن کی اور خوبصورت آنکھوں کی علامت ہوتی ہے۔ ایسی آنکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تھی۔ اہدب الاشفار، آپ کی پلکوں کے آپ کے پلک کے جو بال تھے وہ بہت گھنے اور لمبے تھے، یہ بھی انتہائی درجے حسن کی علامت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک پر نور ظاہر ہوتا تھا، اچانک دیکھنے والا ایسا سمجھتا کہ آپ شاید کسی قدر آپ کی ناک لمبی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ حسن ہوا کرتا۔ اذا تکلم، جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کے دندان مبارک سے ایک نور ظاہر ہوتا تھا۔ کأنما رؤیا کالنور،
ایک نور ظاہر ہوتا تھا۔ کث اللحیتی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی انتہائی گنجان تھی، اعلیٰ درجے کے حسن پر، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے وہ پھل کاٹ لیا، اگر میرے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے دلوں کو کاٹ لیتی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن کو اگر ہم سوچتے ہیں، آپ کے حسن کو ہم پڑھتے ہیں، تو یقینی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا بھر کے بہت سے تصورات اپنے ذہن میں لاتے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے بیٹھ کر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کیسا تھا ہوگا، کیا حسن تھا ہوگا؟ کبھی ہم نے ایسا تصور نہیں کیا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اپنے نبی کی محبت میں ہم غور کریں کہ واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسن اعلیٰ درجے کا تھا۔ تب جب حسن کی وجہ سے بھی انسان کے اندر جو محبت کے اسباب ہے اس میں سے ایک سبب حسن بھی ہے، تو حسن اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ہمارے محبت میں اضافے کا ایک سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔